ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی بھارتی کوششوں کو شروع ہوئے آج پورا 1 سال ہو گیا۔ اس 1 سال میں کشمیری مسلمانوں پر جو بیتی اس کا احاطہ جو ہے الفاظ میں کرنا ممکن نہیں۔ ظلم، جبر، بربریت، سفاکی، درندگی، ناانصافی جیسے جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں پاکستان کی آزاد فضاؤں میں بیٹھ کر ادا کرنا بہت آسان ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہوئے انہیں روز جھیلنا جو ہے بالکل دوسری بات۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مسئلہ صرف جو ہے جان جانے کا، گرفتاری، تشدد سہنے کا نہیں ہے، بینائی سے محروم ہونے کا نہیں ہے، بلکہ روز کی تذلیل اور حقوق کی پامالی جھیلنے کا بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نیت کشمیری روز دشمن فوج کے سامنے آزادی کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں۔ کشمیر سے نکل جا، میری جنت میرے گھر سے نکل جا۔ 5 اگست 2019 سے لے کر 5 اگست 2020 کے دوران جہاں کشمیری نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں نے جرأت، حریت پسندی اور قربانیوں کی ایک انمٹ داستان جو ہے وہ رقم کی ہے، وہیں بھارت کے ہندو انتہا پسندوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ دشمنی میں کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے وہ ہر اصول، ہر معاہدے کو پامال کر سکتے ہیں۔ بھارت نے ان 365 دنوں میں کشمیر کی مسلم شناخت مٹانے کے لیے اور کشمیریوں پر انہی کی زمین تنگ کرنے کے لیے کئی ٹھوس عملی اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں سب سے جو بڑا اقدام ہے وہ ہے متنازع ڈومیسائل کا جو نیا قانون ہے اس کا، جس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں بھارتیوں کو اب تک جو ہے کشمیر کی شہریت دی جا چکی ہے اور مزید ہزاروں لاکھوں افراد کو جو ہے باہر سے لا کر کشمیر میں بسایا جائے گا۔ ان غیر کشمیریوں کو بسانے کے لیے 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کا معاشی قتل کرنے کے لیے جہاں کرونا وائرس کے نام پر تالہ بندی جاری ہے، وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں غیر مقامی مزدوروں کو جو ہے بھارت سے لا کر کشمیر پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ سیاحت کے فروغ کے نام پر کشمیر کی زمین جو ہے بھارتی سرمایہ کاروں اور بھارت کی جو ریاستی حکومتیں ہیں ان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ بھارتی فوج کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ ترقیاتی کاموں اور دفاع کے نام پر جس زمین کے ٹکڑے پہ چاہیں وہ قابض ہوں اور تعمیرات کا آغاز کر دیں۔ ایسے ہی کتنے اور اقدامات جو ہیں وہ بھارت کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اٹھا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیریوں کی جو ہے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ان کا جو جنون آزادی ہے وہ برقرار ہے۔ تو جناب ایک طرف بھارت جو ہے کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے مؤثر عملی اقدامات کر رہا ہے، کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکومت پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے؟ روایتی سفارتکاری جاری ہے، لیکن کیا اس سے جو ہے بھارت پر کسی قسم کا دباؤ پڑ رہا ہے؟ ہماری جو علامتی اقدامات ہیں یعنی کہ جلسے، جلوس، تقاریر، 1-2 منٹ کی خاموشی، قراردادیں، نئے جو نقشوں کا جاری کرنا، اس سے بھارت کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ یہ سوال یقیناً ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے اور آج ہم پروگرام میں بھی انہی سوالوں پر بات کریں گے۔ جناب ان اہم ترین سوالوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے میں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ الطاف حسین وانی صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، یہ چیئرمین کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز سے کو ہیڈ کر رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں واضح کے معاملات کے اوپر۔ ہماری تیسری مہمان جو میں سیگمنٹ میں جوائن کریں گی، ہم کوشش کریں ان سے رابطہ ہو جائے، مشال ملک صاحبہ، وہ کہتے ہیں نا انسانی حقوق کے حوالے سے اور کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے یہ بھی ایک مؤثر آواز ہیں۔ یاسین ملک صاحب جو حریت کے رہنما ہیں، پابند سلاسل ہیں، تو جیل میں ہیں، ان کی یہ بیگم بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اپنی بھی ایک شناخت رکھتی ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جنرل صاحب آپ سے اگر ہم شروع کریں، اور میں بڑا ایک پولیٹیکلی انکریکٹ اگر آپ اجازت دیں ایک سوال کروں میں آپ سے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ہندوتوا کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، کبھی انہوں نے اس بات کو چھپایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لحاظ سے مطلب ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنی بقول ان کے اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا بالادستی دلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بقول جو اگر آپ ان کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مشکل فیصلے انہوں نے کر لیے، کشمیر کے حوالے سے انہوں نے غیر روایتی اقدام اٹھایا، اسٹیٹس کو توڑ دیا، اب جو ہے ان کو اس کے اثرات سے نمٹنا ہے۔ اور بھارت جیسی جو کہتے ہیں نا بڑی ریاست جس کو کہا جاتا ہے، دنیا اب الزام لگاتی ہے اس پہ کہ جی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، معاشی لوگوں کے ان سے وہ ہیں بہت زیادہ رشتے ناتے ہیں، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ممکن آپ کو نہیں لگتی کہ ہو جائے گی؟ جی
دیکھیے भारत को एक तो हम मोदी के साथ जो लिंक करके देखते हैं तो थोड़ा सा हमें समझने में जरा मुश्किल होती है। मोदी एक एजेंट है और एजेंट है वो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट माइंडसेट का जो हमेशा से ही वहां पे हुक्मरान रही है। हिंदुओं पे हुक्मरानी उन्हीं की रही है। 60 से 65% जो हिंदू हैं, जैन्स हैं या दलित्स हैं, वो तो इस मुआशरे का हिस्सा इस लिहाज से नहीं है कि उनकी कोई आवाज है वहां पर। तो आप जब बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण माइंडसेट है, एक ब्राह्मण ज़ायनिज्म है जो पाकिस्तान की तख्लीक से लेके आज तक इसी बात पर मुसर है कि पाकिस्तान को नंबर 1, तो अगर आपको याद हो उनकी जो कांग्रेस की पहली सीईसी थी उसके मिनट्स में भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, खत्म हो जाएगी, नहीं तो खत्म कर दी जाएगी, नौज़ुबिल्लाह। तो ये बड़ा वाज़े उनके ज़हन में एक पैगाम था। फिर जब कश्मीर भारत को दे दिया गया, 2 मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान से अलहदा करके, उसके बाद तो फिर हमें कोई शक रह नहीं जाना चाहिए था कि उनके और दूसरी जो ताकतें हैं इस दुनिया में उनके अज़ाइम क्या हैं। बहरहाल अब जिस स्टेज पर इस वक्त हम खड़े हैं, मोदी साहब को जो एजेंडा दिया गया है वो उस पर पूरी तरीके से अमल पैरा है, उससे पीछे हट नहीं सकते। उन्होंने अपने आप को टोटली कमिट कर दिया है एक खास नजरिए के तहत। वो जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मसला ये है कि क्या पाकिस्तान इस चीज को समझ रहा है, क्या हम बहसीयत कौम इस खतरे को भांप रहे हैं, और इस खतरे की जानब जब मैं इशारा करता हूं क्या हम इसके लिए तैयार भी हैं बहसीयत कौम? ये वो सवाल है जो हमें पूछने की जरूरत है। कश्मीर में जो हुआ 5 अगस्त को मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि मैं काफी अरसे से, आपको भी याद, मैं लिख रहा हूं कि ये चीजें होने को जा रही हैं, इस पाकिस्तान को खतरात बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। अब तो बहरहाल एक रियल प्रेसिडेंट डेंजर पाकिस्तान का। हाँ, कभी मोदी ने या उसकी जो वो है छुपाया नहीं उन्होंने अपने अज़ाइम को। उन्होंने अपना जो भी वो था प्लान, मंसूबा जो था, उसको दुनिया के सामने पेश भी करते रहे। वानी साहब, एक और कहते हैं ना पॉलिटिकली इनकरेक्ट क्वेश्चन कि मोदी जो है, जो जैसा कि जनरल साहब फरमा रहे हैं कि जी ब्राह्मण हिंदुओं की मतलब नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका जो ज़ायनिस्ट उनका फेस है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ये। और उसको अगर और आगे बात को बढ़ाएं, जो हिंदू इंतहा पसंदी है उसकी बिल्कुल खालिस शक्ल है। और उसमें ज़ाहिर है कि दुनिया में हमने देखा है जो हुक्मरान तबका किसी मुल्क का होता है वो पूरे सेंटिमेंट को ड्राइव भी करता है। तो अगर इसमें कोई मतलब ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर उनकी मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट भी करी, और हमें नज़र आ रहा है कि जो इंतखाबात की वो है। क्या आपको लगता है कि नेहरू साहब जो एक ज़माने में सबसे बड़े रहनुमा समझे जाते थे भारत के, मोदी उनको सरपास करने जा रहे हैं? मतलब है जो कुछ उनके अज़ाइम है, जिस तरह से वो हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा हैं, यही काम नेहरू साहब भी जो किया करते थे वो बड़ा मतलब है कहते हैं छुप छुपा के करते थे, सेकुलर नारे के एक विनियर के अंदर किया करते थे, लेकिन उनके भी मकासद यही होते थे। लेकिन ये तो बिल्कुल एक नंगी, एक कहते हैं ना जाहिरियत हो रही है। तो इस लिहाज से आप समझते हैं कि कल को ये ज़्यादा बड़े लीडर होंगे, ये डिफाइनिंग रहनुमा होंगे भारत के? जी देखिए, जिस तरह से मोदी इस वक्त हिंदुस्तान में करता आ रहा है, जो उसने कहा वो उसने किया। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, जो एजेंडा लेकर वो आया, वहाँ पर उसने राम मंदिर बनाना था, आज उसने राम मंदिर की बुनियाद रखी। वो उसने इलेक्शन में वादा किया था, उसने वादा किया था कि कश्मीर के अंदर 370-35 से ख़त्म करूँगा। वो ख़त्म करके उसने मुक्का लहराया कि मैंने आज कश्मीर फ़तह कर दिया। उसने आज राम मंदिर के आज के दिन, जब कश्मीर के अंदर लॉकडाउन को, इस काम डाउन को, सीज को 1 साल हो रहा था, कश्मीरी लोग 1 साल से महसूर थे, आज ही का दिन उसने चुना राम मंदिर की बुनियाद डालने के लिए। इसमें 2 जो पैगामात वाज़ह थे, एक कश्मीर के लिए और दूसरा इस खिते के मुसलमानों के लिए, कि हमने कश्मीर 5 अगस्त को कश्मीर में जो कुछ किया उसकी बुनियाद पर आज हम राम मंदिर यहाँ पर बना रहे हैं, उसकी बुनियाद डाल रहे हैं। ये सिंबॉलिक है। आज ही के दिन क्यों चुना गया? क्योंकि ये फैसला तो 19 नवंबर को आया था, या ये बाबरी मस्जिद जो उन्हें डिमोलिश की थी वो तो 6 दिसंबर को की थी। वो इस तरह से कर सकते थे, लेकिन आज ही का दिन इसके लिए चुना गया। तो इससे ये साफ ज़ाहिर है मोदी और उसकी हुकूमत, आरएसएस की हुकूमत, जो जनरल साहब भी कह रहे थे, वो हिंदू ज़ायनिस्ट हैं। वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी शुरू से रही है हिंदुस्तान में, उन्हें बड़ी अरसे के बाद उस पूरी सोच को हिंदुस्तान में हुकूमत करने का मौका मिला,
اور میجورٹیرین ہندو رجیم اس وقت ہندوستان میں قائم ہوئی ہے۔ ایک تجزیہ آج کا تھا، آج کے ایک رسالے میں تھا، جس طرح سے مودی اپنے جو آج اس نے کیا، رام مندر کی بنیاد ڈالی، جو چیزیں اس نے کی، اور وہ کہہ کر اپنے ان جو اس نے کیا اس پر ڈٹ جاتا اور کھل کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، اسے کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ دنیا نے کہا کہ ہندوستان انٹالرنٹ ہو گیا ہے، دنیا کے اخبارات نے لکھا کہ ہندوستان میں یہ ہندو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، لیکن کسی جگہ وہ کمزور نہیں پڑا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ ابھی ایک تجزیہ آج تھا، اگر ایسا ہی رہا، اگر مودی کو چیلنج کسی جگہ نہیں ہوا، جو اس وقت ہندوستان میں کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جو اس کو چیلنج کرے۔ دوسری چیز، جو ہندوستان کی سول سوسائٹی تھی، جو ایک وقت میں ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی ہوتی تھی، جو بات کرتی تھی، جو ڈسنٹ وائس رکھتی تھی، وہ ساری وائسز بالکل کرش ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں مودی از انڈیا، انڈیا از مودی ایٹ پریزنٹ، جو اصل صورتحال ہندوستان کی ہے۔ تو کسی نے لکھا تھا اگر یہی صورتحال رہی تو شاید اگلے 2024 میں مودی پریزیڈنٹ آف انڈیا بن کر پھر پریزیڈنٹ پوٹن کی طرح تا حیات پریزیڈنٹ بنے گا، یا جن پنگ کی طرح تا حیات پریزیڈنٹ بنے گا۔ اس طرح کی سچویشن اس نے ہندوستان کے میجورٹیرین ہندو میں قائم کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات جو دوسری ہے، وہ ہندوستان کا مسلمان، ہندوستان کی دوسری اقلیتیں جو تھی، وہ ہندوستان کے اس جو آپ نے نہرو کی بات کی تھی، ان کے اس جو ان کا سیاسی نظریہ تھا، یا وہ جو پریٹینڈ کر رہے تھے سیکولر اور پلورلسٹک انڈیا، اس سوچ میں ماہر تھے، اس کے رچ بس گئے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہندوستان ایک پلورلسٹک سٹیٹ ہے، ہندوستان ایک سیکولر سٹیٹ ہے۔ وہ پولرائزیشن بھی انڈیا میں بالکل واضح ہو گئی ہے۔ انہیں بھی ایک واضح پیغام مل گیا ہے کہ there is no room for secularism in India, though there is no room for پولر سوسائٹی ان انڈیا۔ لیکن ایک افسوسناک بات ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس خطے میں، یا ہندوستان کے اندر، یا جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اس نے کیا، ابھی تک جو دنیا کی بڑی طاقتیں ان کیپٹلز میں یہ ریئلائزیشن نہیں بڑھ رہی ہے کہ ہندوستان کے عزائم کیا ہے، ہندوستان کی حکومت کس طرح کی فیشسٹ حکومت ہے، اس کے ڈیزائنز کیا ہیں، یہ ریئلائزیشن وہاں تک نہیں بڑھ رہی، وہاں تک نہیں پہنچی۔ اچھا، ہمیں مشال ملک صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا، ان کا میں تعارف تو کرا چکا ہوں جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ مشال، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ 1 سال مکمل ہو گیا، 5 اگست ہے، کیا وہاں پر کشمیریوں پہ بیت رہی ہے؟ وادی سے جو آپ کو خبریں آ رہی ہیں کہ جس طرح سے کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازشیں جاری ہیں، تو کیا حالات ہیں؟ جی، تبدیل کرنے کی سازشیں جاری ہیں تو کیا حالات ہیں؟ جی دیکھیں، وہاں تو بہت ہی خطرناک حالات ہیں۔ ایک پورا سال ہو گیا ہے اس جینوسائیڈ کے ایکٹ کو، جو ہندوستان پہلے 70 سال ان کی وہاں پہ آرمی تھی، اب اس کے بعد ہندوستان کی پوری پبلک کو ایک جیسے کہ کلین چٹ دے دی گئی ہے کہ جاؤ کشمیریوں کے گھروں پہ قبضہ کرو، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرو، ان کی جائیدادیں لے لو اور کچھ بھی کر لو۔ وہاں پہ ووٹر رائٹس بھی ان کو مل رہے ہیں، اور کورونا کے دنوں میں تو اور بھی زیادہ 5 لاکھ انڈینز کو جو ہے ہندوؤں کو وہاں پہ ڈومسائلز اور ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس ایشو کیے جا رہے ہیں، اور جو سورسز بتا رہی ہیں کہ جو 8 لاکھ انڈین آرمی ہے اور ان کی فیملیز، اور جو 6 لاکھ وہاں لیبررز کام کرتے ہیں پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں جو انڈیا سے آتے ہیں، ان کو بھی سٹیزن شپ دی جا رہی ہے اور ڈومسائل سرٹیفکیٹس کمنگ ڈیز کے اندر۔ اور 2 لاکھ کنسٹرکشنز کی ہیں انہوں نے گھروں کی تعمیر، تاکہ وہاں پہ انڈینز کو سیٹل کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایکڑ لینڈ ہے جو کہ سیل کی جا رہی ہے، باقاعدہ ان کو سسٹمیٹکلی دیا جا رہا ہے۔ جو بھی کوئی انڈینز ہیں، اسپیشلی انڈین انڈسٹریلسٹ یا جو انویسٹمنٹ کا ایکسکیوز لگا کے انڈینز کو وہاں پہ لینڈ بائی سیل پرچیز لیز کے لیے دی جا رہی ہے، جو کمپلیٹلی اللیگل ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں۔ اور جتنے ٹورسٹ ریزورٹس ہیں وہ بھی انڈیا کے ڈائریکٹ کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ، ان سب کے اندر بہت بڑھا دیا ہے انڈینز کے لیے وہاں کا کوٹا، اور اب جو کشمیریوں کی وہاں سیٹس ہیں ان کو کم کر کے وہاں پہ اب انڈینز کو سیٹس ملیں گی، کیونکہ ان کو ہی تیزی سے وہاں کے سٹیزن شپ رائٹس دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی میں جو ری شفلنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ IAS آفیسرز جو ہیں کشمیری، ان کو دوسری دور دراز علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے اور ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے ان کی پوزیشنز کو، اور اس کے ساتھ جو انڈین بیوروکریسی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جموں کشمیر میں شفٹ کیا جا رہا ہے ایڈمنسٹریٹیولی ہر لحاظ سے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جو مانیٹرائزیشن کی ان کی پالیسیز ہیں، جس
جس کے تحت جو بینکنگ سسٹم ہے وہ کسی بھی کشمیری جو وہاں کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس کو ان کی جو لاکرز میں ڈاکیومنٹس جو کچھ ہے وہ ڈائریکٹ سیز کر سکتے ہیں, اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پورا جی $2 بلین کا جو نقصان ہوا ہے ایک پورے ایئر کے لاک ڈاؤن میں, اور جو ایجوکیشنل رائٹ چھینے گئے ہیں, پولیٹیکل رائٹس تو مکمل طور پہ بالکل ہی وائپ آؤٹ کر دیے گئے ہیں, اور جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی جس طریقے سے اس وقت جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, حریت پہ بین ہے. کوئی بھی سین وائس چاہے وہاں کی ہو, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہوں, کوئی بھی ہوں, سب کو. مشال بات یہ کہ بڑا آپ نے تفصیل سے بڑے جامع انداز میں ہمیں بتایا ہے کہ بھارت کتنے جامع انداز سے جو ہے پورا اپنا کشمیر پہ تسلط کہتے ہیں نا قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. جنرل صاحب, اگر بھارت کو چند برس اور مل جاتے ہیں, کوئی زیادہ میں بات نہیں کرتا, 2-4 سال بھی اسی طرح سے وہ پش کرتا رہتا ہے جیسے مشال صاحبہ بتا رہی ہیں کہ غیر مقامی لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں, تعلیمی اداروں کی وہ کمپوزیشن کو بدل رہے ہیں, نوکریوں کے اندر معاشی قتل عام ہو رہا ہے, اس کے بعد جد و جہد آزادی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر جس طرح سے ڈیموگرافک چینجز لائے جا رہے ہیں تو پھر کہاں کھڑی ہوگی کشمیر کی جد و جہد آزادی؟ کیونکہ دوڑ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے ہماری. جی دیکھیے, ایک اور ساتھ بھی انہوں نے اقدام کیا ہے جو بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو ایبل باڈیڈ جتنے بھی میل تھے وہاں سے کشمیر سے, جو ہمارے مسلمان بچے تھے, وہ ینگ بوائز مطلب 8, 10, 11, 12 سال کی عمر سے لے کر جتنے بھی ایبل باڈیڈ تھے, تقریباً 70,000 سے زیادہ ان لوگوں کو لے جا کر 5 اگست پچھلے سال سے پہلے جنہوں نے کیمپ بنا کے رکھے تو وہاں لے جا کے چلے گئے ہیں وہاں پہ. اب ان کی کیا حالت ہے یہ کوئی نہیں جانتا. یہ تو دونوں طرفوں سے وہ بھارت اپنی پوری کوشش پہ لگا ہوا ہے, اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہے, جو کچھ بھی پاکستان کر سکتا ہے یا کشمیریوں کے لیے کس حد تک وہ ایک ونڈو ہے ہمارے پاس, اگر اس کو گزر گئی, وہ بند ہو گئی تو پھر پورا کھیل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ سے مراد ہے کہ کشمیریوں کے ہاتھ سے, پاکستان کے ہاتھ سے. میں کشمیریوں کی بات, وہ میرے پاکستانی بھائی ہیں جو وہاں پہ اس وقت لڑ رہے ہیں, جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, وہ پاکستانی بھائی ہیں. مجھے وہ بچہ یاد آتا ہے جو اپنے نانا کی سینے پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا, شہید نانا کی. وہ ہم جیسے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ پاکستان کی جنگ ہے یہ. اور مجھے اس پہ کوئی شک نہیں عامر, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اللہ کرے میں غلط ہوں, کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان نے یہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی اقدامات ہیں ان کا توڑ نہ کیا اور بھارت اس سے جاری رکھا, جیسا آپ نے کہا اگلے 2-3 سال میں وہ کامیاب ہو جائے گا اس میں, تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا وہ یہ ایک سوال ہے. اچھا, اس میں ہم وقفے کے بعد بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ پاکستانی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے. بانی صاحب, جو بڑا سوال ہے کہ جی کشمیری قیادت کی کیا حکمت عملی ہے, خصوصاً وہ کشمیری قیادت جسے ہم ایک زمانے میں بھارت نواز کہا کرتے تھے, جو وہ بھی اب ہمیں ناراض نظر آ رہی ہے, تو ان کی کیا مطلب ہے؟ سب کو احساس ہے کہ جی لڑائی آپ کی وقت کے ساتھ ہے. جی بانی صاحب. دیکھیں, جو بھارت نواز کشمیری قیادت تھی وہ تو کچھ تو ابھی جیلوں میں ہیں, ان کی میعاد بڑھائی گئی ہے, لیکن کچھ باہر آ گئے ہیں, وہ باپ بیٹے باہر آ گئے ہیں اور دوسرے لوگ باہر آئے ہیں. لیکن ان کی زبان باہر آنے کے بعد ان کی زبان پر بالکل تالے لگے ہوئے ہیں اس مسئلے کے اوپر. جو ہندوستان نے کیا ان کو شاید اسی بات پر باہر بھیجا گیا کہ آپ نے اس پر بات نہیں کرنی ہے. ایک قسم کا شوق ان سارے لوگوں کو ہے. ابھی فاروق عبداللہ نے پچھلے دنوں ایک بات کی کہ اس مسئلے کو پاکستان کے ساتھ مل کر, کشمیریوں کے ساتھ مل کر, آر پار کشمیریوں کو بیٹھ کر اس کو حل کیا جائے, پولیٹیکلی یہ مسئلہ ہے. لیکن ان کی کریڈیبلٹی جو ہے خود وہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر, جو کشمیر کی عوام کے اندر ٹوٹلی پہلے بھی نہیں تھی, اب وہ ٹوٹل ختم ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جن کے لیے وہ کام کرتے تھے, ہم سے زیادہ حریت پسندوں سے زیادہ, حریت کانفرنس سے زیادہ, دوسرے لوگوں سے زیادہ, عام کشمیریوں سے زیادہ, اگر ہندوستان نے کسی کو بٹرے کیا, اگر ہندوستان نے کسی کو ڈچ کیا, وہ تو یہ لوگ تھے جو ہندوستان کے اعلی کار 70 سال تک بنے رہے اور ہندوستان کے قبضے کو دوام بخشنے میں مدد کی ہندوستان کی وہاں پر کشمیر کے اندر. وہ لوگ اس ساری چیز کے ذمہ دار ہیں جناب. اچھا مشال صاحبہ, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم. اچھا مشال صاحبہ, یہ تو ہو گئی ان بھارت نواز کشمیری قیادت کی صورتحال جو وانی صاحب بیان کر رہے تھے. حریت کے رہنماؤں کے پاس کیا راستے ہیں؟ ہم یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ جی سب جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, گھروں میں نظر بند ہیں, بڑا ظلم روا رکھا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی کیا ان کے پاس آپ کے خیال میں کیا آپشنز بچتے ہیں؟ جی مشال. دیکھیں ان کے پاس کیا آپشنز رہ سکتے ہیں. ہیومنلی پاسبل بات
بھی جو ہے اس سے کہیں بڑھ کے کشمیری قوم نے اور ہماری لیڈرشپ نے وہاں مقابلہ کیا ہے. آپ ایک دن کے لیے بھی آپ سوچ لیں نا, پاکستان میں چاہے عمران خان ہو یا نواز شریف ہوں یا جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہوں, اور وہاں پہ ہندوستان کی آرمی ہو, پاکستان کی آرمی بھی نہ ہو, اور 70 سال ایک تحریک کو چلا رہی ہو لیڈرشپ, نہتی جیلیں کھا رہی ہو, تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے جو اسٹرینتھ ہماری لیڈرشپ میں وہاں پر ہے اور جو وہاں کی عوام میں ہے. مگر بات یہ ہے کہ کتنا کامبیٹ کوئی کر سکتا ہے, جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے, جس تیزی سے ڈیموگرافی کو چینج کیا جا رہا ہے وہاں پہ, اس کو کس طرح روکا جائے, یہ ہمارا سب کا اس وقت موقف ہونا چاہیے. ویز ہم لوگ سرچ کریں, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, اس کے اوپر پالیسی بنے, امپلیمنٹ کی جائے. اور اس وقت سب سے ارجنٹ چیز جو ریکوائرڈ ہے ہماری لیڈرشپ کو بھی وہاں کی, جو اس وقت موت کے منہ میں وہ ہیں, کوئی آرمی نہیں ہے, کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے, ان کی آواز دنیا تک نہیں جا سکتی, نسل کشی ہر لحاظ سے کی جا رہی ہے. وہاں پہ انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں, لڑکے لڑکیوں کو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں کہہ بھی نہیں سکتی, نہ بیان کر سکتی, کوئی رپورٹنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ. ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ارجنٹ طور پہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے قرارداد موو کرائی جائے کہ جو وہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں جو جنیوا کنونشنز چیپٹر 4 کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے, ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کے اوپر ارجنٹلی ڈیمانڈ کیا جائے انڈیا سے کہ وہاں پاپولیشن سینسس کرایا جائے, پاپولیشن ریشو جس طرح وہ چینج کرے. ہمیں کیا پتا کشمیری کون ہے اور انڈین کون ہے, جب ان کو انہوں نے بالکل مکس ہی کر دینا ہے, مرج کر دینا ہے, اور کشمیریوں کی جگہ انڈینز کے نام لگا دینے انہوں نے. ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں ہے, یہ ہاتھ میں ہے انٹرنیشنلی اس کو کیس کو, ایک تو اللہ کی عدالت میں ہے, اور پھر دنیا میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے فائٹ کرنی ہے. کشمیریوں سے بڑھ کے بہادر, دلیر اور مقابلہ جس طرح وہ الائیو رکھ رہے ہیں, یہ صدی کا سب سے بڑا موجہ ہے. اب پاکستان نے کرنا ہے اور جو اوورسیز ڈائسپورا ہے مل کے کرنا ہے. جی بہت شکریہ مشال, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے, کچھ ہم نے کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی اندرونی صورتحال دیکھی, ان چیلنجز پہ بات کی کہ جو کشمیری قیادت اور کشمیری عوام جو ہے ان کے سامنے ہیں. اب وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ بات کریں گے کہ پاکستان کی حکمت عملی جو ہے کتنی مؤثر رہی ہے, ہمیں مزید کیا کرنا ہے کشمیریوں کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی کشمیر پر اور پاکستان کی حکمت عملی پر. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں محترم غلام مصطفیٰ صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, دفاعی تجزیہ کار ہیں. الطاف حسین وانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیئرمین کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. اور ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ملیحہ لودھی صاحبہ, سابق خصوصی مندوب برائے اقوام متحدہ, پاکستان کی سابق سفیر رہی ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں, ہماری سفارتی دنیا کا بہت بڑا نام. بہت شکریہ ملیحہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے جو اہم ترین مورچہ ہے سفارتی محاذ پر وہ ہے اقوام متحدہ کا, کہ جس میں آپ کے دور میں پتہ نہیں کتنے 50 برس کے بعد جو ہے مقبوضہ کشمیر کا معاملہ جو ہے کم از کم ڈسکس ہوا. آپ کو ایک تو جو ہوا اس کا تھوڑا سا آپ کہتے ہیں نا ریکیپ کریں, اور آگے کے لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس محاذ پہ, اس مورچے پہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے. جی دیکھیے عامر, شکریہ اس سوال کا. پہلے تو یہ کہ جو 16 اگست پچھلے سال میں سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی, آپ یہ یاد رکھیے کہ ہندوستان نے پوری کوشش کی تھی, اپنی پوری ڈپلومیٹک ایفرٹ ان کی تھی کہ یہ میٹنگ کنوین نہ ہو. یہ پہلی میٹنگ تھی since 1965, یعنی کہ the first meeting in 53 years of the Security Council exclusively on Jammu and Kashmir. اس سے پہلے اور اس کے بعد میٹنگ ہوتی رہی ہیں جس میں کہ پاکستان, ہندوستان, کشمیر وغیرہ زیر بحث آتا رہا ہے, مگر کوئی میٹنگ اس قسم کی نہیں ہوئی جو ایکسکلوسیولی اور صرف جموں اینڈ کشمیر پہ تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا, ظاہر ہے فیصلہ انہوں نے اس کے فوراً بعد کیا تھا, جب 5 اگست میں کے بعد انڈیا نے جو ایکشن دیا تھا ایلیگل اینیکسیشن کا, اس کے فوراً بعد یہ فیصلہ ہوا تھا اسلام آباد میں,
اور یہی کہ جی اچھا ملیح صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد مطلب ہے وہ ٹیک آف اچھا کیا ہم لوگوں نے، اس کے بعد جو ردم ہے وہ بین الاقوامی محاذ پہ کیا برقرار رہ سکا؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے مطلب ہے جو ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ وہ ردم ٹوٹ گیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پہلا کامیابی حاصل کر لی، ایبل ٹو ڈرا دا فرسٹ بلڈ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جی۔ دیکھیں ابھی بھی جب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے تو یہ خبر آ رہی ہے نیو یارک سے کہ آج بھی سیکورٹی کاؤنسل کی ایک میٹنگ جس میں اور بھی ایشوز تھے ایجنڈا پہ، تو وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے کہ مختلف میٹنگ ہے فرام دا ون آن 16 August last year، لیکن انڈر ایک آئٹم ہوتا ہے سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ، اس کا نام ہوتا ہے اینی ادر بزنس، جو کہ مختلف ظاہر ہے مختلف اداروں میں بھی بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں نا، اینی ادر بزنس کے تحت چین نے یہ ایشو اٹھایا ابھی کچھ گھنٹے پہلے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں کیمپین جو ڈپلومیٹک کیمپین پاکستان کی ہے جموں اینڈ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اس میں ظاہر ایک لنگ تو آیا، اور اس کی وجہ یہی تھی نا کہ پینڈیمک آ گیا۔ جب پینڈیمک آ گیا تو پھر ہے تو اس میں نہ میٹنگز ہو سکی، نہ ٹریول ہو سکا، بلکہ ابھی یو این میں بھی یہ ورچوئل میٹنگ چل رہی ہیں، وہ توجہ اس طرح کا فوکس نہیں رہا۔ جی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو تین چیزیں آگے جا کے ضروری ہے۔ پاکستان دیکھیں پینڈیمک ہیز ہیڈ اے ہیوج امپیکٹ، اس میں تو کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کدھر ہے کہیں بھی کوئی اس طرح کی کیمپین چلانا بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا۔ اچھا ملیح صاحب اگر ہمارے ساتھ رہیں، میں چاہوں گا غلام مصطفیٰ صاحب کو شریک گفتگو کروں۔ غلام مصطفیٰ صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے غیر روایتی اقدامات اٹھا رہا ہے کشمیر میں، اور اس کو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جی اسٹیٹس کو کی قوت ہے، لیکن اس نے اسٹیٹس کو توڑ دیا۔ اس کے جواب میں اب تک جو پاکستانی حکمت عملی رہی ہے آپ کے نزدیک کتنی مؤثر ہے؟ کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل تعریف بات ہے؟ کیا اس میں آپ کو جھول نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے دو تین چیزیں ہیں جو ہمیشہ میرے ذہن میں رہی ہیں۔ ایک تو جس دن کشمیر میں یہ ہوا اور ہماری نیشنل اسمبلی کی میٹنگ ہوئی تو پرائم منسٹر نے ایک بات کی تھی جو مجھے شاید اس وقت بھی دکھ تھا اور آج بھی مجھے وہ ٹھیک نہیں لگی بات، وہ کہ کیا میں اس پہ حملہ کر دوں؟ دیکھیے ملیحہ یہاں پر ہیں، شیل بیئر می آؤٹ کہ یو انڈرسٹینڈ دس مور دین اینی باڈی ایلس، کہ بھئی جو وار ہے اٹ از اے کنٹینیوشن آف ڈپلومیسی بائی ادر مینس۔ آپ یو نیور ٹیک دس آف دا ٹیبل۔ آف کورس یہ سارا میڈنس ہو گیا اگر ہم چاہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی جنگ چاہتے ہیں، لیکن اف یو ٹیک دیٹ آف تو آپ کی جو ڈپلومیٹک پاور ہے، آپ کی نیشنل پاور پاکستان کی اور ہے کیا؟ ٹھیک ہے، جو اوور آل نیشنل پاور ہے وہی آپ کی ڈپلومیسی کو اسٹرینتھ دیتی ہے نا، کتنے اسٹرانگلی ہماری ڈپلومیسی وہ کام کرے گی، جو اس کے پیچھے پاور کتنی ہے وہی بات کرے گی اس کے پیچھے۔ اگر بھارت کو لوگ بات سن رہے ہیں اور پاکستان کی بات نہیں سن رہے تو اس لیے کہ بھارت کا جو ہیوج مارکیٹ ہے، جو پرائم منسٹر نے یو این میں بات بھی کی تھی، ہیوج مارکیٹ، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بستہ بھی بک رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے ان کی یہ اسٹرینتھ ہے۔ ان کی پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ہم کیسے امپلائی کیا ہم نے، میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہماری یہ ذاتی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ جب بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا وانی صاحب، ایک عام خیال یہ کہ جی بھارت جو ہے وہ عمل کر رہا ہے اور ہم رد عمل کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ پہل کاری نہیں کرتے اور رد عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کی وہ اتنے مؤثر نہیں رہتے جتنا ہونا چاہیے۔ جی وانی صاحب۔ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ ہماری ہر ایک حکمت عملی جو بنتی ہے وہ رد عمل میں بنتی ہے۔ جب ایک عمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے رد عمل ڈھونڈتے ہیں اور اس کی حکمت عملی بناتے ہیں، لیکن وہ کوئی، اور پھر وہ بھی سسٹینیبل نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی سسٹیننس نہیں رہتی ہے، ایک جگہ آ کر ہم وہاں پر ہی رک جاتے ہیں۔ لیکن میں کل سے ایک بات جو پاکستان نے بہت سارے اقدامات کیے، آج کے دن کے حوالے سے بڑی فنکشنز ہوئی، بڑی چیزیں پاکستان کے اندر ہوئی، میں ایک چیز جو اس وقت کی حکومت سے اور پرائم منسٹر سے مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ ایک چیز جو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے اندر، جو پاکستان ایک میسیج دنیا کو دینا ہے، پاکستان نے جلسے، ریلیاں، ساری چیزیں اپنی جگہ، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ سفارتکاری جو ہم کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے بجا فرمایا کہ پینڈیمک کی وجہ سے اس میں ایک جول آ گیا، نئی چیزیں آگے جا سکی، کوئی ٹریول نہیں ہو سکا، پبلک میٹنگز نہیں ہو سکی، نہیں جا سکے، وہ اپنی جگہ ایک بات درست ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو پارلیمنٹ کا کنڈکٹ جو تھا وہ کنڈکٹ کسی جگہ ہم تو کہتے ہیں، ہماری یہ ماننا ہے کہ پوری پاکستانی
قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے اسی حوصلے اور ہمت کے ساتھ کشمیری اتنی بڑی طاقت کے خلاف لڑ رہے ہیں. لیکن جو پاکستان کی پارلیمنٹ کا کنڈکٹ تھا, ریزولوشن تو پاس ہوا, لیکن جو کنڈکٹ تھا, جو سپیچ تھی, وہ میچ نہیں کر رہی تھی ان چیزوں کو جو چاہیے تھی ہمیں. تو میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر پاکستان اس وقت ایک جو تمام کل جماعتی کانفرنس جس کو کہتے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ود ان پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ سے باہر ہیں, اور کشمیر کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان دے دیں. نیشنل ایکشن پلان, جنرل صاحب پہلے درست فرما رہے تھے, آپ نے بھی وہ بات کی تھی, اگر ہم 3-4 سال اور انتظار کرتے ہیں اس چیز تو کو, ونڈو کلوز ہو جائے گی. اور ہندوستان جس فاسٹ ٹریک سے کشمیر کے اندر ڈیموگرافکس چینج کر رہا ہے, تو پھر کل یہ ہندوستان تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو آلریڈی کنفیوز کر چکا ہے اور اس کو کمپلیکیٹ کرے گا. اور ساتھ ساتھ جو کشمیری ہیں, جی بالکل آپ نے درست کہا کہ فاسٹ ٹریک پہ بھارت اقدامات کرے. ملیح صاحبہ, ابھی جو پاکستان نے جو کہتے ہیں نا نیا سلسلہ جو فریش راؤنڈ شروع کیا, اس میں یہ بھی کیا کہ جی نیا نقشہ جو ہے پاکستان کا انہوں نے جو ہے جاری کیا, مقبوضہ کشمیر کے جو ہے پاکستان کا حصہ دکھایا. مجھے یاد ہے کہ ماضی میں بھی ہمارا نقشہ کچھ اسی طرح کا ہوتا تھا. تو اس نئے نقشے کی کیا افادیت ہے, کیا اہمیت ہے, کچھ اس پہ اگر روشنی ڈال سکیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی دیکھیں, 2-3 چیزیں میں سمجھتی ہوں اہم ہے اس دن کے حوالے سے, which marks 1 year of the Indian illegal action. ایک تو یہ کہ جس کا آپ نے ذکر کیا, جی اچھا, اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہندوستان نے بھی ایک نئی ریالٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی, جو کہ الٹرا وائرس ایکچولی وہ جو ریالٹی ہے وہ ٹھیک ہے, انہوں نے کلیمپ ڈاؤن کیا ہے, 1 سال ہو چکا ہے, وہ سارا کچھ کیا ہے, لیکن جو ایکشن انہوں نے لیا ہے اس کا کوئی لیگل بیسس نہیں ہے انٹرنیشنل لا میں, بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑائی ہیں. تو اول تو میں یہ کہوں گی. دوسری چیز جو کہ وانی صاحب نے جس پہ اشارہ کیا اور جنرل صاحب نے بھی میرا خیال ہے اس کا ریفر کیا, وہ یہ کہ دیکھیں, لیٹس ناٹ فورگیٹ کہ آج کا دن کتنا اہم تھا کہ آپ نے جس قسم کی قومی یکجہتی دیکھی, وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیری عوام کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ جی ہر پاکستانی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. دیکھیں, they have to have hope in the future. اینڈ اسی طرح آپ ایک پولیٹیکل موومنٹ کو بھی اسٹرینتھن کرتے ہیں, بیکاز ظاہر ہے ملٹری مینس تو آر آف دا ٹیبل, ملٹری تو سولوشن ہے ہی نہیں. کشمیر کا جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے, مائٹ از رائٹ کا جو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, وہ تو ناکام ہوگا. دیکھیں, اس میں ٹائم لگتا ہے, مگر وہ کبھی کامیاب ہوا ہی نہیں. کوئی دنیا میں تاریخ میں آپ کو کوئی اس طرح کا ایگزامپل نہیں ملے گا جہاں پر آکیوپیشن جو ہے وہ سکسیڈ کرتی ہے. یس, کچھ عرصے تک یس وہ رہتی ہے, فلسطین از اے کیس ان پوائنٹ اینڈ آف کورس مقبوضہ کشمیر. مگر دیکھیں, یہ بڑا ضروری تھا کہ پاکستان آج بہت ہی کلیئر میسج بھیجتا. ملیح صاحب سوری میں خطہ کلامی کروں, مجھے یہ بتائیے, جنرل صاحب نے یہی بات کہی کہ جی اگر آپ آف دا ٹیبل کر دیتے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی لڑنے, کہتے ہیں ہمیں لڑنا چاہیے اور ہم ایک دم جنگ شروع کرتے ہیں, لیکن جب آپ کہتے ہیں نا سیاست میں, ڈپلومیسی میں, آپ کہتے ہیں نا یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم جنگ کریں گے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نہیں کریں گے, ایک ایمبیگوٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو یہ کیا ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے تھا جو عمران خان صاحب نے کیا, یا اس کو کہتے ہیں نا اس تھریٹ کو اپنے پاس دکھا کے رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ ہماری کلیشے. جی دیکھیں, اس وقت ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ہندوستان فائدہ اٹھائے اور یہ کہے کہ جی امن. دیکھیں, ہم تو امن چاہتے ہیں اور یہ پاکستان ہے جو امن نہیں چاہتا, بیکاز اس وقت ان کے فائدے میں ہے کہ وہ اٹینشن ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہر قسم کی چیز انہوں نے کی ہے ٹو ڈسٹریکٹ اٹینشن فرام دا سچویشن ان جموں اینڈ کشمیر. اس کے باوجود آپ دیکھیں, صرف پاکستان میں نہیں, آج آپ دیکھیں کہ اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے رپورٹس آئی ہیں, ٹویٹس آئی ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ. تو یہ جو چیز ہے, پھر یو این ریپورٹوارز ہیں, یو این کے کچھ انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہے جنیوا میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں, دیز آر بلڈنگ بلاکس فار اے ڈپلومیٹک کیمپین. اور میں تو کم از کم پر امید ہوں کہ پاکستان جیسے جیسے پینڈیمک سے وہ ان اے وے ہم نپٹ پائیں گے,
उतना ही हम फिर एक डिप्लोमेटिक कैंपेन, एक वो हम ज़्यादा उसमें एग्रेशन लेकर आ सकते हैं। अच्छा, मुझे हमारे साथ रहिएगा जनरल साहब, दो बातें बड़ी अहम कहीं मलिया साहिबा ने। एक तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भारत बता रहे हैं कि वो कहते हैं बैनुल अक़वामी उसकी धज्जियाँ उसने बखेर दी हर तरह से, और लेकिन साथ साथ ये भी एक तस्वुर है कि जी कोई भी ऑक्यूपेशन फोर्सेज है हमेशा के लिए काबिज नहीं रह सकती। लेकिन ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन और कश्मीर की दो मिसालें हमारे सामने हैं, और अगर कहते हैं ऑक्यूपेशन फोर्सेज जैसे अफ़गानिस्तान में कहते हैं मज़ाहमत हुई और अमेरिका बैक फुट पे चला गया, लेकिन कश्मीर में उस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर उनको मदद नहीं मिल रही, यक्का तनहा वो लोग खड़े हुए हैं, तो कब तक खड़े रहेंगे? आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं आपसे एक कदम आगे बात करना चाहूँगा। देखिए, अगर खुदा न खास्ता 2-3 साल में हम इसको रिवर्स करने में कामयाब नहीं होते तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? ऑक्यूपेशन कब रहेगी, कब नहीं रहेगी, लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे ये भारत की 9 लाख फौज, 8 लाख फौज, जो 80 लाख कश्मीरियों ने इसको लॉकडाउन की हुई है, वो फ्री हो जाएगी और वो आके दरिया झीलम पे खड़ी हो जाएगी आपके। और नेक्स्ट स्टेज पे वो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जो बात कर रहे हैं, जिसने चीन को मजबूर किया मूव करने के लिए, और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो वहां तक आने की बात कर रही है। तो हमें इसको आज इस नजरिए से आज सारे जो भी स्ट्रेटजी बनती है, हम इस हद तक नहीं देखना। हमने इसको लॉन्ग टर्म में देखना है, उसके मुताबिक हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी। अब उसमें मसला क्या बन रहा है आपके लिए? देखिए, मसला ये बन रहा है कि हमने अपने आप को बैसीत कौम तैयार नहीं किया। जो नेशनल नैरेटिव था, जो इस नक्शे के इशू के साथ बड़ा वाज़ेह आज तो हो गया है हमारे लिए कम से कम, कि भाई पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, करना चाहिए, पाकिस्तान की मकसद है जो पाकिस्तान ने हासिल करना है ये। अब उसके लिए जो आपको बहुत सारे इक़दामात हैं, इसमें बहुत सारे दूसरे फील्ड्स भी हैं। देखिए, सिर्फ एक जगह यूएन में तकरीर से काम नहीं चलेगा। लॉ फेयर है, बहुत बड़ा एक नई किस्म की जंग जारी है। जो मीडिया है हमारा, 60 to 70% जो हमारी कैंपेन है कश्मीर के हक में, वो हमारे मीडिया ने संभालनी है। उसको हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसको कैसे आगे लेके चल, तो ये सारी चीजें हमने बेवक्त, ये नहीं कि एक के बाद दूसरी होगी और तीसरी होगी, दिस हैज टू बी डन एंड डन एज सून एज पॉसिबल। बैकवक्त करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें बड़ा आपने अहम नुकता उठाया कि बहुत सारे महाजों पे लड़ना, और असल जो लड़ाई है वानी साहब, वो बयानिए की लड़ाई है, वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, जिसमें हम देखते हैं कि भारत का पलड़ा अमूमन इसलिए भारी रहता है कि वहाँ का जो मीडिया है बड़ा नेशनलिस्ट है, उनके पास अंग्रेज़ी अखबारात जो हैं, उनकी मतलब वेबसाइट्स हैं जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है, हमारी उस तरह का वो नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं कि हम लोगों ने क्या उस वॉर ऑफ नैरेटिव में कहाँ हमारी जो है कमज़ोरी ज़्यादा है, जिसको हमें बेहतर बनाना रहता है? कि मैं ये सुन रहा हूँ कि हमारी जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनके पास लिटरेचर नहीं है कि वो जाकर बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर जो है उनकी ज़बान में पेश कर सकें। जी नहीं, देख, ऐसी बात नहीं है। ये सच है कि हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान ने जो नैरेटिव बिल्ड किया दुनिया के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 15-20 साल से, खुसूसन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इस चीज़ की कैंपेन आई, और हिंदुस्तान इसमें लीड ले गया, और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान के मुतल्लिक और कश्मीर की तहरीक के मुतल्लिक एक बहुत जहरीला प्रोपेगेंडा दुनिया के अंदर पैदा किया, और दुनिया उसको तस्लीम भी कर चुकी थी और मान चुकी भी थी, ऐसा ही शायद हो रहा है। लेकिन 5 अगस्त के जहाँ बहुत सारे जो नकायस थे, जो ख़तरात थे, जो सारी चीज़ें हुई, जो जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, जो कश्मीरी से आइडेंटिटी छीनी गई, इस 5 अगस्त के कुछ ऐसे जो है ना फ़ायदे, जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी थे, वो ये था कि हिंदुस्तान का जो नैरेटिव जो था वो दुनिया के अंदर फेड आउट हो गया। दुनिया की सिविल सोसाइटी के अंदर, दुनिया की जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अभी बात, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहे हैं। अच्छा वानी साहब, मुझे खता कलामी करनी पड़ रही है, मुझे खता कलामी करनी पड़ी वानी साहब, सॉरी। आपने अहम नुकता उठाया कि जी वेस्टर्न मीडिया के अंदर जो है, हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। मलिया साहिबा, आपका यू आर ऑल्सो मीडिया पर्सन, आप किस तरह से देखती हैं कि मगरबी मीडिया में क्या जो है भारत के बैकफुट पे गया है, और क्या हम इस चीज़ को बरकरार रख पाएंगे? जी देखिए, भारत के जो अपने एक्शन हैं उसकी वजह से जो कॉन्डमनेशन भारत के बारे में आई है वेस्टर्न मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में, सिर्फ वेस्टर्न मीडिया में नहीं, तो मैं समझती हूँ कि अब भी देखिए, आज भी 1 साल के वो जो है, ये चलने के 1 साल गुजर गया है, उसको माफ करने के लिए बहुत से जरीदे हैं मगरिब में जिन्होंने बहुत ही स्टिंगिंग क्रिटिसिज्म की है मोदी सरकार की, उनकी गवर्नमेंट की, और उनके जो एक्शंस हैं मकबूजा कश्मीर। तो आई थिंक देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पाकिस्तान में लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए अगर कुछ मुल्क हमारे साथ ना खड़े हों, मगर जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन
جس کی عکاسی ہوتی ہے میڈیا میں یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے حوالے سے، وہ تو بول رہے ہیں نا، وہ بول رہے ہیں، یقیناً بول رہے ہیں، بالکل بول رہے ہیں. اور جو گلوبل اوپینین ہوتی ہے وہ شیپ ہوتی ہے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے تھی نا، اور وہ حکومتوں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جناب الطاف حسین وانی صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اپنے تینوں شرکا کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ناظرین، یہ 5 اگست بھی جو ہے گزر گئی، اور کشمیری جو ہیں اسی طرح بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. یقیناً جو ہے قراردادیں، ہمارے احتجاج، ہماری منٹ 2 منٹ کی خاموشی، یہ سب بڑی اچھی بات ہے، ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اس سے کیا ہمیں یہ سوال بار بار اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ اس سے بھارت کی صحت پہ کتنا فرق پڑ رہا ہے، کتنا ہم اس پہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہمیں کوئی کیا انوویٹو چیز کیا کرنی پڑے گی کہ جہاں پر ہم پاکستان جو ہے اپنے مقاصد حاصل کر سکے، اور کشمیریوں کی جو پشتبانی ہمارا ذمہ داری ہے وہ ہم ذرا مؤثر انداز سے کر سکیں. ہمیں سوچنا ہوگا، وہ جو کہتے ہیں بقول شاعر کے کہ نہ گفتگو سے نہ شاعری سے وہ جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون صرف اسی سے جائے گا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.